ایک فریرا بھیج رہے ہیں، بانس بھیج رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ جبریل ایک فریرا بھیج رہے ہیں، بانس بھیج رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ علم شیش کے پاس آیا، شیش کی وصیت کے مطابق یہ علم ابراہیم نے بلند کیا۔ ابراہیم کے بعد یہ علم تابوت سکینہ میں محفوظ ہوا۔ تابوت سکینہ سے یہ علم موسیٰ کے پاس آیا۔ موسیٰ نے یہ علم ہارون کو دیا، ہارون نے یہ علم طالوت کو دیا، طالوت نے یہ علم داؤد کو دیا، داؤد نے یہ علم سلیمان کو دیا، سلیمان نے یہ علم زکریا کو دیا، زکریا نے یہ علم یحییٰ کو دیا، یحییٰ سے چلتا ہوا علم عبد مناف کے پاس آیا، عبد مناف نے یہ علم ہاشم کو دیا، ہاشم نے یہ علم عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے یہ علم ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے یہ علم محمد کو دیا۔ اب دنیا حیران تھی، شیش سے چلتا ہوا علم محمد کے پاس آیا ہے، اب علم کا وارث کون ہوگا؟ تبھی تو رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ شیش سے چلتا ہوا علم محمد کے پاس آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں، انبیاء وارث بناتے بھی۔ سوال یہاں یہ ہے کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، پڑھ پڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ جب محبت دو طرفہ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ علی کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی علم آیا، دیکھیے میں کسی سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کچھ اختیارات، کچھ ہوتا ہے کہ جیسے میرے بہاف پہ حضور آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ وہ کہیں گے حضور میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، محبت ہے نا، بھروسہ بھی ہے ایک دوسرے پہ۔ کہا حضور میں نے آپ کو اختیار دیا، آپ نے مجھے اختیار دے دیا۔ جب محبت اتنی شدت والی ہو، اور اللہ شدت والی ہی محبت کرتا ہے، اللہ شدت والی ہی محبت کرتا ہے۔ جب محبت دو طرفہ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں، دونوں کے بہاف پہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ علم چلتا ہوا شیش سے جب عباس کے پاس آیا تو اس سے پہلے تک علم پہ مرادیں پوری نہیں ہوتی تھی، مرادیں جب سے پوری ہونی شروع ہوئی جب علم عباس کے پاس، جب علم عباس کے پاس آیا، اور علم ایسے ہی آیا، زینب نے دیا۔ دیکھیے کسی اور ملک میں اگر آپ کسی اور ملک کا پرچم لہرائیں گے تو یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ ہر ملک میں عباس کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہیں سے ثابت ہو گیا حکومت اللہ کی ہے، علم عباس کا ہے۔ ہو گئی تقریر، حکومت اللہ کی ہے، علم عباس کا ہے۔ حکومت اللہ کی، علم عباس کا۔ علم عباس ہر چیز سکھاتا ہے، پورا دین، فروع دین، اصول دین، اول توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت، پانچواں قیامت، یہ سب چیزیں سکھاتا ہے، فروع بھی سکھاتا ہے۔ تولا سے تورا تک عباس کا علم سب سکھاتا ہے۔ عباس کا علم ہمارے لیے تولا ہے، دوسروں کے لیے تورا ہے۔ زخ سے دہکے ہوئے دو زخ کو بجھا دیتا ہے عباس، آسانی سے نہیں سننا، دہکے ہوئے دو زخ کو بجھا دیتا ہے عباس، اور خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے۔ خالق سے بھی، چوتھا مصرع، خالق سے بھی بندے کو چھڑا لیتا ہے عباس، کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس۔ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح و قلم اور بنا دیتا ہے عباس، تب لوح و قلم اور بنا دیتا ہے عباس۔ حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے۔